رکھے، اکٹھا کرے، حفاظت کرے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، ان اعمال کو برباد مت ہونے دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کے عمل برباد کیسے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو نیکی ملنی چاہیے۔ کوئی آدمی کسی کو سلام کرتے ہیں نیکی ہے، قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں نیکی ہے، بھلائی کا حکم دیتے ہیں نیکی ہے، برائیوں سے روکتے ہیں نیکی ہے، نماز پڑھتے ہیں نیکی ہے، اور دیگر نیکیوں کے کام کرتے ہیں، تو انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتے رہنا چاہیے، اضافہ ہوتے رہنا چاہیے ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی۔ مگر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے کہ تم اپنے ان نیکیوں کو برباد نہ کرو بلکہ حفاظت کر کے رکھو۔ تو حفاظت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ برباد ہونے کے بے شمار اسباب ہیں، بہت سارے وجہ ہیں، انسان کے جو اعمال ہیں برباد ہو جاتے ہیں، بہت سارے وجہ ہیں۔ ان وجوہات میں، ان اسباب میں ایک وجہ اور ایک سبب یہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں اپنا نیک عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، لوگوں میں شہرت اور ناموری کے واسطے کرے، لوگوں میں تعریف بٹورنے کے لیے نیک عمل کرے۔ اگر ایسا ارادہ ہے، یہ مقصد ہے کہ لوگ ہم سے خوش ہوں، تو اس کا مطلب جو تم نے نیکیاں کی ہیں وہ برباد ہو رہی ہیں، اکارت ہو رہے ہیں اور ضائع ہو رہے ہیں اپنے اعمال۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ جو آدمی اللہ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور نیک اعمال جو کرتے ہیں ان اعمال میں سوائے اللہ کے کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ نیک اعمال میں اللہ کو شریک نہیں کرنا چاہیے کا مطلب انسان جو ہے نیک عمل کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ کون رضامند ہوں گے؟ اللہ رضامند ہوں گے۔ کس کے لیے خالص عبادت ہو؟ اللہ رب العالمین کے لیے خالص عبادت ہو۔ لیکن جو آدمی ایسا سوچے کہ جہاں اللہ راضی ہوں وہاں پر ہمارے دوست، احباب، رشتے ناتے، محلے کے لوگ بھی راضی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی رضامندی کا انہوں نے خیال رکھا۔ ولا یشرک بعبادۃ ربی احدا، کہ اللہ کے لیے جو کام کر رہے ان کام میں کسی آدمی کو، لوگوں کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرو، اللہ کی عبادت میں شامل نہ کرو، بلکہ اخلاص ہو کہ میرا یہ عمل خالص اللہ رب العالمین کے لیے، لوگ بھلا کہے یا برا کہے، خوش ہوں ناخوش ہوں لوگ، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دینی کام کا مقصد اللہ کی رضامندی کے بجائے لوگوں کی رضامندی مقصد آ جائے تو اسی کا نام ہے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا۔ ہمارا عمل کا مقصد اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے۔ لوگوں کی رضامندی جس وقت انسان کے دلوں میں یہ بات آنے لگتی ہے، آتی کہاں سے ہے؟ شیطان اس کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے، اور شیطان کی یہ چال ہوتی ہے، شیطان چاہتا یہی ہے کہ انسان عمل نہ کرے، نیک عبادت اور دیگر اچھے کام نہ کرے انسان۔ اگر اس کے باوجود شیطان کے بہکاوے کو کچل کر کے، ٹھکرا کر کے نیک کاموں میں انسان گزارنے لگتا ہے، تب وہ دوسرا حملہ یہ کرتا ہے شیطان کہ اس کو ریاکاری میں مبتلا کرا دے۔ ریاکاری مطلب لوگوں کو دکھاوے کے لیے اس کا عمل کو کروانے لگے، یہ شیطان کا مقصد ہوتا ہے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے زندگی کے 40 سال گزر گئے، بیت گئے تربیت میں، نفس کی تربیت میں۔ 40 سال گزر جانے کے بعد میں اپنے نفس میں کنٹرول پایا، میں اپنے نفس کی اصلاح کر سکا ریاکاری سے۔ ہمیشہ کچھ عمل کرتا ہوں، دل میں تجسس، وسوسہ آ جاتا ہے کہ فلاں آدمی تو ضرور میرے اس کام سے خوش ہوں گے، فلاں آدمی تو میرے اس کام کی ضرور تعریف کریں گے۔ ایسا میں اصلاح کرتے رہتا تھا، ہمیشہ اصلاح کرتا تھا کہ فلاں آدمی یہ خیال نہ آئے،
اللہ رضامند ہو جائے. اور یہ اس چیز کی اصلاح کرتے کرتے مجھے 40 سال لگا. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ریاکار دراصل دینی کام کا مقصد اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں کرتا ہے ریاکار، بلکہ وہ شہرت کا بھوکا ہوتا ہے، لوگ ان کی تعریف کرے، یہ اس کی آرزو ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کام نہیں بھی کیا ہے پھر بھی لوگ تعریف کریں، کام نہیں بھی کیا ہے پھر بھی لوگ تعریف کریں. اور دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے بڑا کٹھن ہے کہ یہ تعریف کرنے کے اور لوگوں میں بڑپن بننے کے برے کاموں میں نہیں ہوتا ہے، نیک کام میں ہی ہوتا ہے، اچھا کام میں ہی ہوتا ہے. صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، نیکی کا کام کوئی بھی کر رہے ہیں، کہ عمارت تعمیر کر رہے ہیں، مدرسہ مسجد یا اور کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں، یہ سب نیک عمل ہے. ایسے میں لوگوں کے دلوں میں یہ جو بات آتی ہے کہ لوگ ہم کو تعریف کریں، لوگ اچھا کہیں، تو بسا اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے کچھ کام کیے بھی نہیں ہوتے ہیں، کچھ کام نہیں بھی کیے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کر دیں اس ضمن میں، یا تعریف کرنے والے لوگوں میں بھی شامل ہو جاؤں. تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں وَيُحِبُّونَ، وہ چاہتے ہیں ان یحمدوا کہ لوگ ہم کو تعریف کرے بما لم یفعلوا، انہوں نے کام وہ کیا ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ریاکار لوگ ہیں وہ شہرت کے بھوکا ہوتے ہیں، دنیا کی بڑائی چاہتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس جہان میں، اس دھرتی میں سب سے بڑا کام کرنے والا، سب سے بڑا نیک عمل کرنے والا، سب سے بڑا عبادت گزار، اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والا میں ہی نمازی ہوں، عبادت گزار ہوں، تہجد گزار ہوں. طرح طرح کے خیالات ان کے دماغوں میں آتے رہتا ہے. اور اس دھرتی میں، اس روئے زمین میں ریاکار سب سے جو گناہ، پہلی چیز جو ہے انسان کے نیک اعمال برباد ہونے کا سب سے بڑا سبب اور بڑی وجہ کیا ہے؟ ریاکاری. اور دوسری چیز جو ہے سب سے بڑا ریاکار اس روئے زمین میں کون ہے؟ منافق لوگ ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ریاکار، منافق لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ منافق لوگ سب سے بڑا ریاکار ہے، اس سے بڑا کوئی ریاکار ہو ہی نہیں سکتا. وہ چاہتے، منافق جو ہے نا ہر معاملے میں صف اول میں رہے گا، سب سے لاسٹ میں، سب سے اخیر میں مسجد آئیں گے، سب سے پہلے نکل کر کے چلے جائیں گے ایک دم سستی کے ساتھ. اس کا مقصد یہ آخر میں آنا اور پہلے چلے جانا. اس کا مقصد کیا ہے کہ 4 لوگوں میں پتہ چلے کہ میں مسجد آیا ہوا تھا. کہیں کوئی بھلائی کا کام کر رہے ہیں جماعت کی شکل میں، ایک آدمی کا اس میں حصہ نہیں رہے گا لیکن اس جماعت میں جا کر بیٹھ جائیں گے، شامل ہو جائیں گے. کیوں؟ ان لوگوں کے ساتھ میرا بھی نام آ جائے، جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہے مگر تعریف بٹور لے. یہ منافق کی صفت ہوتا ہے. تو منافقی، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافق جو ہے دراصل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو، حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں سستی اور بوجھ سمجھ کر کے نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں. پہاڑ سمجھ لیتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، جانا کتنی بڑی بوجھ ہے، اگر نہیں بھی گیا تو لوگ مجھے ملامت کریں گے، نماز پڑھتا نہیں. یہ لوگوں کا ڈر، بس اللہ کا خوف نہیں کہ اگر میں نماز نہیں پڑھا تو کل قیامت کے دن میرا مواخذہ ہوگا، پوچھ تاچھ اللہ رب العالمین کرے گا، میرے نامہ اعمال میں کمزوری اور کمی آ جائے گی. یہ دماغ میں نہیں پیدا ہوتا ہے اگر نماز نہیں پڑھا تو. اور اگر پڑھنے بھی جاتے ہیں ایک دم سستی اور بوجھ سمجھ کر، ایک پہاڑ سمجھ کر کے نماز کے لیے جاتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ، بالکل تھوڑے یاد کرتے ہیں اللہ کی. ایک تو سستی سے مسجد کی طرف جاتے ہی، چلے بھی گئے تو تھوڑی دیر مسجد میں گزارتے ہیں اور فوراً نکل جاتے ہیں. تھوڑی دیر گزارنے کا مقصد یہ کہ میرا لسٹ میں نام آ گیا، لوگ ہم کو سمجھنے لگے کہ ہاں بھائی فلاں آدمی بھی نماز کو آئے ہوئے تھے، ایسا سوچنے لگے. منافق جو ہوتے ہیں ریاکار میں، بڑا منافق، ریاکار میں سب سے بڑا آدمی منافق ہوتا ہے، بڑا ریاکار منافق ہوتا ہے. اس کی کیفیت اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے. یہ اپنے زندگی کے معاملے میں کبھی سکون نہیں رہتی ہے ان کو،
منافقین کو کبھی اطمینان نہیں رہتا ہے، سکون نہیں رہتا ہے، ان کی زندگی ہمیشہ تذبذب میں، ڈاؤٹ میں، شک اور شبہات میں ان کی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ اسی آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ منافقین اس تجسس میں، اس پشو پیش میں، اس گمان میں رہتا ہے کہ ان کا اطمینان ہی نہیں رہتا ہے، یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، اسی کی فکر میں رہتا ہے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی راستہ نہیں ملتا ہے۔ دینی محفل کی بات کرتا ہوں، دینی معاملات کی بات کرتا ہوں، مشرک یا کافر ہو تو اسلام سے ہی الگ ہے، ان کی سزا اللہ رب العالمین نے الگ مقرر کر کے رکھا ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ اپنوں میں ہوتا ہے، اپنے صفوں میں بیٹھتا ہے، یہ مذبذب تذبذب مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء جو ہے دین کی محفل میں، کبھی ان محفل میں بیٹھتا ہے، کبھی اور دین کی محفل میں ہی بیٹھتا ہے، اطمینان ہی نہیں رہتا ہے کہ کون سی محفل صحیح ہے، کس محفل میں میں مکمل طور پر رہوں، کس دین پر مکمل اعتماد کے ساتھ عمل کروں، کس قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دو ٹوک لفظوں میں مان کر کے میں چلوں، اطمینان نہیں رہتا ہے، مطمئن نہیں رہ ہوتا ہے۔ منافقین جو کافر ہے، جو مشرک ہے، اس کی سزا اور اس کا عذاب اللہ نے ذکر کر دیا قرآن مجید کے اندر۔ سورہ کافرون مختصر 3 لائن کے اندر سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، 3 لائن کے اندر یہ سورہ ختم۔ یہ کافر لوگ ہیں، ان کی سزا یہ ہے، ان کے متعلق یہ فرمان ہے اللہ رب العالمین کا۔ سورہ منافقون کے پاس آ جائیے، 1.5 صفحے کی سورہ۔ منافقین اپنوں میں ہوتے ہیں، اس کی اصلاح اور اس کی مذمت اور برائی کے لیے اللہ رب العالمین 1.5 صفحے میں اس کی مذمت بیان کرتا ہے، برائی بیان کرتا ہے، جبکہ کافر کا کام 3 لائن میں ختم کر دیا ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ کافر سے، مشرک سے بھی سخت تکلیف دہ اور مصیبت کا باعث اگر ہے تو منافقین ہے، اور اپنے اعمال کے برباد ہونے میں یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ انسان نفاق کو اپنے دل میں پال پال کر کے اپنے اعمال کو برباد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے منافقین کا ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے، لوگ جہاں پر جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر ان کا دین زیادہ جھلکنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے لوگوں میں بڑائی ہونا مقصود ہے، لوگ کم ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اس کے بعد عبادت میں کوئی دلچسپی بھی نہیں رہتی ہے انسان کی۔ بسا اوقات انسان شہرت طلبی اور تعریف کی ایسے پیاسے ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں تعریف کے، اور یہ دماغ میں ہمیشہ رہے کہ منافقین کے متعلق جو بات آتی ہے وہ دین کے تعلق سے، غیر کے تعلق سے کبھی نہیں۔ مدرسہ بنانا، مسجد بنانا، نیک عمل کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، حافظ رہنا، قاری رہنا، یہ سب دین کے تعلق سے، اسلام میں ہے یہ ساری چیز۔ کوئی آدمی اچھا لکھتے ہیں یا اچھا کارنامے، اور آج کے زمانے میں یہ واٹس ایپ، اس سب چیزوں میں جو ہے دین کے کام کرتے رہتے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اچھا کام کے پورے لوگوں کو پھیلاتے ہیں، اچھی بات ہے یہاں تک۔ پھر اس کے بعد ایک ریاکاری کہاں شروع ہوتی ہے اس کے دین کے کام میں، واٹس ایپ کے ذریعے سے جو اچھے چیز قرآن کریم کی آیات لکھے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیات کا انتخاب کرتے ہیں، واٹس ایپ میں پھیلاتے ہیں، پیچھے سے کسی گروپ میں کہیں پر ڈال، میں اچھا لکھا کیا، وہاں پر میرا تعریف کیے نہیں، لائک کیے نہیں، شیئر کیے نہیں، پسند کیے نہیں، یہ ایک مرضی رہتی۔ تو اس کا مطلب تم نے جو نیک عمل کیا لوگوں کے ہدایت کے لیے، لوگوں کے سیدھے راستے پر آنے کے لیے، لیکن یہ تعریف بٹور کر کے تمہارا جو نیکیاں ہی برباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں ہی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ تو ریاکاری اور منافقین، ایک تو اعمال برباد ہونے کے سب سے بڑا سبب جو ہے ریاکاری ہے، اور ریاکار میں سب سے بڑا انسان جو ہے منافق ہے، جس کی دلوں کے اندر نفاق ہو۔ ایک اور بات یاد رکھیں، صرف یہ مذمت رہی، یعنی برائی رہی، اس کی یہ غلاظت بیان کی گئی منافقین کی کہ منافقین ایسے ہوتے ہیں، منافقین ویسے، تو انسان جو اعمال خالص اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے۔ یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ نفاق سے، یہ ریاکاری سے، نفاق سے نہیں، منافقت سے نہیں، ریاکاری سے کوئی انسان عام طور پر محفوظ نہیں رہتا ہے، سوائے انبیاء کے۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے
دل کے کسی نہ کسی طرح سے دل کے کوئی نہ کوئی کونے میں یہ بات آئی جاتی ہے کہ میرے بھائی ایٹ لیسٹ خوش ہوں، باپ خوش ہوں، ماں خوش ہوں، کوئی اپنے ہی میں دل میں تو کم سے کم بات آ جاتی ہے۔ سوائے انبیاء کے ہر آدمی کے اندر جو ہے ریاکاری کا کہیں نہ کہیں کوئی ریشہ سوسا آ ہی جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک انسان اچھی نیت سے، اچھے ارادے سے نیک عمل کرے اور دل کے اندر یہ تصور آ بھی جائے تو ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ان کا ارادہ اور ان کی نیت اللہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی اچھائی کو دیکھ کر لوگ تعریف بھی ایک ایک وقت کر دیں، فلانے آدمی نے بڑا اچھا کام کیا، حالانکہ ان کی چاہت نہیں تھی کہ مجھے تعریف کرے، لیکن پھر بھی لوگ کر دیے، اور یہ بات ان کو پہنچی کہ ان کی تعریف فلانے جگہ ہو رہی ہے، حالانکہ یہ نہیں چاہ رہے تھے۔ ایسے موقع پر بھی سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرتے تھے، حالانکہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے بھی نہیں، لوگوں کے میں ناموری اور شہرت کے لیے بھی نہیں، اس کے باوجود لوگ چاہ کر کے تعریف کر دیا کرتے تھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بسا اوقات استغفر اللہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ میں تو اللہ کے لیے کیا ہوں، پھر بھی لوگ اس طریقے سے تعریف کر رہے ہیں تو اللہ کی پناہ مانگتے تھے شیطان مردود سے۔ نفس پر کنٹرول رکھنے کے لیے محمد بن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جاہدت نفسی 40 سنہ حتی استقامت، میں اپنی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے 40 سال تک مسلسل اللہ کے راستے میں جد و جہد کیا کہ کہیں ریاکاری کا شائبہ نہ آ جائے، ریاکاری نہ آ جائے۔ تو 40 سال کے بعد میں کنٹرول پایا کہ میں جو ہے اب مجھے یہ دل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں۔ اور ریاکار جو پہلے ہی بتایا کہ یہ کام جو ہے غیر مسلموں کا یا مشرکین کا یا اسلام سے جو دور ہیں ان لوگوں کا نہیں، بلکہ دیندار لوگوں میں، اسی لیے اس کا پکڑ بھی بڑا سخت ہے۔ دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتی۔ وہ 3 شخص کی جو واقعہ ہے میدان محشر میں جو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، دیکھیے تینوں کا جو مزاج ہے، تینوں کا جو عمل ہے دین سے تعلق رکھتا ہے، دین کے معاملے میں دین سے تعلق رکھتا ہے کہ قرآن کریم ایک بندہ نے پڑھا، اچھی تلاوت کرتا تھا، لوگوں کو رہنمائی کرتا تھا اور لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، یہ تو اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں لڑنے والے، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دینے والے، اور اسی طریقے سے لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی، جواد اور فیاض، سخی قسم کے انسان، ان تینوں لوگوں کو جو اللہ جہنم رسید کرے گا، تینوں کے اسباب کیا ہے، تینوں کی وجہ کیا ہے؟ تم لوگ نیک ہی کام کیے تھے لیکن لوگوں کی ناموری، لوگوں کے اندر ناموری اور بڑائی ہونے کے لیے، تو نیک کام کے ذریعے سے، دینی کام کے ذریعے سے لوگوں میں جو دھوکہ دیتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی سزا بھی بڑا سخت رکھا ہوا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا کچھ عمل ایسا کرے کہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اس عمل کے متعلق وہ بندہ جانے اور اللہ رب العالمین جانے۔ کچھ عمل ہمارے ایسے بھی ہونی چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس نیکی کے متعلق صرف مجھے پتہ ہے، میں ہی جانتا ہوں، یا آپ کرتے ہیں صرف آپ ہی جانتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی کرتے ہیں یا وہی جانتے ہیں اور اس کا رب جانتا ہے۔ کچھ عمل انسان کی ایسی بھی ہونی چاہیے، نیکیوں کو چھپانے سیکھنا چاہیے، نیکیوں کا پرچار نہیں کرنا چاہیے، نیکیوں کا اگر پرچار ہو بھی جائے، عام لوگوں میں شہرت ہو بھی جائے، ہمارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پرچار کے لیے، شہرت کے لیے اس کام کو کیا۔ قرآن کریم کے اندر کبھی کبھار لوگوں کو دکھا کر بھی عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لوگوں کو دکھا کر کے بھی کرنے کا، نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ بسا اوقات جب مقصد ہو کہ اس نیک کام سے لوگوں کو ابھارا جائے، زکوٰۃ کا سسٹم ہے، دیکھیے فرض ہے، 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے زکوٰۃ، بیت المال میں لا کر کے جمع کرے، صدقہ اور خیرات اگر دیں بیت المال میں، سب لوگوں کو پتہ چلے گا فلاں آدمی مالدار ہے اور ان کا مال آ گیا، اب غریبوں میں تقسیم ہوگا،
ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا. لیکن صدقہ اور زکوٰۃ جہاں پر کرنے کا حکم ملتا ہے تو چھپے طور پر کسی کو دائیں ہاتھ سے ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور پھر قیامت کے دن اسی آدمی کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گا جو اس طرح کے چھپا چھپا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. لیکن جب زکوٰۃ کا مرحلہ آتا ہے, معاملہ آتا ہے, تو بیت المال میں سب لوگوں کے سامنے اس کو دینے کا حکم فرماتا ہے. قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ, وہ لوگ جو اپنے مال کو رات میں خرچ کرتے ہیں اور دن میں خرچ کرتے ہیں, چھپے طور پر اور اعلانیہ طور پر. تو رات میں خرچ کرنے کا مطلب یہ کہ رات کے اندھیرے میں کسی کو پتہ نہ چلے, اور پھر اس کے بعد والنہار, اور دن میں بھی, دن میں خرچ کرتے ہیں, دن میں لوگوں کو پر خرچ کر رہے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین بسا اوقات کبھی کبھار چھپے طور پر کرنے کے ساتھ ساتھ اعلانیہ طور پر بھی انفاق لوگوں میں خرچ کرنے کے لیے ابھارا ہے تاکہ لوگوں کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نیک عمل کرتا ہوں, نیک عمل کر دینے کے بعد میرا مقصد یہ نہیں رہتا ہے کہ مجھے لوگوں میں تعریف ہو, میری شہرت ہو, لیکن میں خود دیکھتا ہوں کہ میں جب محفل میں نہیں ہوتا ہوں لوگ ادھر ادھر سے تعریف کرتے رہتے ہیں فلاں آدمی نے یہ کیا, اور مجھے یہ شبہ ہونے لگتا ہے, ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے, شک ہونے لگتا ہے کہ لوگ تو تعریف کر رہے ہیں, میرا عمل گیا, ایسا مجھے شک ہونے لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المومن, یہ تو قبولیت کی ایک نشانی ہے, تم نہیں چاہ رہے ہو لیکن ہو کر کے لوگ تمہاری اس بڑائی کو مان رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں, اس دینے کو قبول کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی ہے, اگر داتا ہے تو فلاں آدمی ہے, دینے والے ہیں تو فلاں آدمی ہے, تم نہیں چاہ رہے ہو, پیٹھ کے پیچھے تمہاری تعریف ہو رہی ہے, تو یہ قبولیت کی ایک نشانی ہے. حنظلہ رضی اللہ عنہ کا اسی طرح ایک اور واقعہ ہے. بازار میں حنظلہ رضی اللہ عنہ اچانک آواز لگانے لگے, نافقہ حنظلہ, نافقہ حنظلہ. حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور جتنے صحابی ہیں سب کے سب جنتی ہیں. اچانک بازار میں جو ہے نا آواز لگانے لگی کہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. حنظلہ جس کا نام تھا وہی آواز لگانے لگا. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس ملے, معاملہ کیا ہے بھائی, کیا تم نے منافقت کا کام کیا ہے جو تم اس طرح سے آواز کر رہے ہو, ایسا بول رہے ہو. کہنے لگے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں میں جس وقت بیٹھتا ہوں تو ایسا میرا ایمان اور ایسا معاملہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے, میرے آنکھوں کے سامنے جنت ہوتے ہیں, دوزخ کا منظر ہوتا ہے, جنت کی نعمتیں اور آخرت کے پورے چیزیں میرے آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے باہر آتا ہوں تو اس کے بعد دنیاوی حالات میں ان سب چیزوں کو بھول جاتا ہوں. یہ دو طرح کی کیفیت میرے ساتھ ہو رہی ہے. ایک محفل میں بیٹھتے وقت دین کے معاملے میں ایمان تر و تازہ ہو جا رہے ہیں, اور جب میں بازار میں, مارکیٹ میں اور باہر آتا ہوں تو وہ سب چیز ضائع ہو جا رہے ہیں, ختم ہو جا رہے ہیں. تو یہ جو دو کیفیت ہو رہے ہیں, اس کیفیت کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنا تو مجھے بھی لگتا ہے, میرے دل میں بھی تو یہی خواہش ہوتی ہے, ایسے ہی بات آتی ہے, چلو ہم دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے. دونوں مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. ایسا جب میں دین کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو میری کیفیت ایک رہتی ہے, جب میں دین کی محفل سے باہر جاتا ہوں تو کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی قبولیت کی نشانی ہے. اصل میں جو کیفیت میری محفل میں رہتے وقت تمہاری ہوتی ہے, گلی کوچوں بازار اور گھر میں بھی یہی کیفیت ہو جائے تو فرشتے تمہیں مصافحہ کرنے لگیں گے, تمہارے بستروں پر فرشتے تمہارے بستروں پر فرشتے تمہارے محافظ بن جائیں گے, معانقہ کرنے لگیں گے, ملنے لگیں گے, اور فرشتے تمہارے اوپر رشک کرنے لگیں گے. اگر جو کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہتی ہے یہی کیفیت گلی کوچے اور بازار میں رہی تو الایمان یزید و ینقص. ایک اور جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ایمان جو ہے کبھی گھٹتا ہے, ڈاؤن ہوتا ہے, اور کبھی بڑھتا بھی ہے. جب انسان نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے, نیکوں کی محفل میں بیٹھتا ہے, تذکیر اور نصیحت
ایسے محفل میں جب بیٹھتا ہے تو انسان کے ایمان تر و تازہ اور فریش ہوتا ہے۔ جب یہی بندہ نیک محفلوں سے، دینی محفلوں سے دور ہوتا ہے تو ان کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ تو انسان ہونے کی ایک کیفیت ہے کہ اتار چڑھاؤ ان کے ایمان میں ہوتا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے ایمان کو بلندی کی طرف لے جانے کی انسان کوشش کرے، مسلمان کوشش کرے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار ابھارنے کے لیے لوگوں کے اندر کوئی چیز ضائع ہو گئی، ختم ہی ہو چکا ہے، کوئی سنت ہی ختم ہو گیا سمجھ لیجئے۔ بسا اوقات کوئی آدمی مسجد میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور ایک آدمی نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی دوسرا آدمی وہاں پر آ گیا تو انہوں نے اپنی نماز طویل کر دیا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ فلاں آدمی کو بتانے کے لیے انہوں نے طویل کر دیا۔ اکیلے رہتے تو کم میں پڑھ کر کے چلے جاتے تھے، لمبی کر دیا نماز۔ لیکن کبھی کبھار کوئی سنت کہیں سے ختم ہو گئی ہے، سنت ہی نہیں ہے، سنت پر عمل ہی نہیں ہو رہا ہے وہاں پر، ایسے موقع پر ابھارنے کے لیے لوگوں کو پتہ چلے اس وجہ سے عمل کرے تو بھی ثواب ہے، یعنی یہاں دکھاوا نہیں ہوگا۔ مثال کیا ہے؟ فجر نماز کے بعد اللہ کی ایک مثال چھوٹی سی، فجر نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ذکر کرے، ذکر کرنے کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ذکر کرتے رہے۔ سورج طلوع ہو جانے کے بعد 2 رکعت اشراق کا نماز پڑھے اور پھر گھر نکلے۔ عام طور پر یہ سنت ختم ہی ہو گیا، ایک محلے سے سمجھ لیجئے، کسی محلے سے کوئی اس کے پابند نہیں ہے، اس محلے کو گئے، دیکھیں کوئی نہیں ہے، ایک دن یہ عمل کیے، دوسرے دن ویسا عمل کیے، بعد میں لوگ دیکھیں گے کیا نماز پڑھتے، تب بتائیں ان کو یہ بھی سنت ہے جسے لوگوں سے مفقود ہو گئی ہے، چلی گئی ہے۔ تو ایسے وقت میں لوگ جو اس کو دیکھ کر کے نماز کی طرف آئیں گے، یہ ریاکاری نہیں بلکہ ثواب ہوگا اس کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال، کبھی کبھار اعلان ہوتا ہے چندے کے لیے، یا کوئی مجبور قسم کے لوگ آ جاتے ہیں چندہ، ہر آدمی 100 روپیہ 50 روپیہ ایسے دیتے رہتے ہیں، جو دینا ہے اسلام میں حکم ہے، کوئی مجبور اگر اعلان